ایک بادشاہ تھے تو اس نے جو ہے نا ایک حکیم رکھا ہوتا کہ بیمار ہو گیا تو علاج کراؤں گا، اور ایک عالم رکھا ہوا تھا اس سے دم درود کروں گا کوئی تکلیف آ گئی تو ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو اس نے مولوی صاحب کو بھی پیغام بھیجایا اور حکیم صاحب کو بھی پیغام بھیجوا دیا، مولوی سے پہلے آ گئے تو آتے ہی انہوں نے دم شروع کر دیا۔ تو وہ جو حکیم تھا وہ داہریہ قسم کا آدمی تھا، وہ قرآن حدیث کا دم درود کا قائل نہیں تھا، اور مولوی صاحب کے بعد وہ حکیم بھی آ گیا، اس نے مذاق اڑایا، اس نے کہا کہ یہ بیماری مادی چیز ہے، مادی دوا سے دور ہوگی، یہ شف سے کیا ہوگا؟ سمجھو یا نہیں سمجھے؟ تو مولوی صاحب نے وہ درود اور دم کرتے وقت کے دوران یہ کہہ دیا حکیم کو کہ بکو مت۔ اس کو غصہ چڑھ گیا کہ مولوی نے میری توہین کی ہے، وہ غصہ ہو کر بیٹھا بھی نہیں، بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ جب مولوی صاحب دم سے فارغ ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ اس کو ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں کہ وہ غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا ہے، چلا گیا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو گالی نہیں دی، میں نے اس کے سوال کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ بکو مت زبان بھی میری، الفاظ بھی میرے، میں نے یہ الفاظ نکالے اور اتنے اثر کر گئے کہ وہ غصہ ہو گیا اور برداشت نہ کر سکا، چلا گیا، تو کیا جو اللہ کا کلام ہے وہ برکت نہیں ہوگی اور وہ اثر نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا میں نے اس کو جواب دے دیا ہے۔ تو قرآن و مجید کی تلاوت کرنا بھی باعث و خیر و برکت کا ذریعہ ہے، باعث برکت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، مہینے کے اندر جو ختم نہیں کرتا وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا۔